5 ہجری کے واقعات میں غزوہ بنی مصطلق کا ذکر ہوا۔ اسی غزوے میں ایک بہت ہی بڑی آزمائش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اور مسلمانوں پر آئی۔ اس واقعے کو واقعہ افک کہتے ہیں، وہ ذکر کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک معاملہ اور بھی ہوا۔ وہ کیا تھا کہ گزشتہ بتایا گیا تھا کہ اس غزوے میں منافقین بڑی تعداد میں صحابہ کے ساتھ شامل ہو کے جہاد کے لیے نکلے تھے، کیونکہ ان کو یقین ہو چلا تھا کہ کامیابی مسلمانوں کی ہونی ہے، مال غنیمت سارا ان کو مل جاتا ہے اور ہمیں بھی کچھ ملنا چاہیے۔ تو دنیا کے مال کی لالچ میں یہ لوگ ساتھ چلے، لیکن تھے اندر سے منافق اور فتنہ پیدا کرنے والے، فتنے والے لوگ تھے سارے۔ وہاں ایک موقع پہ کیا ہوا کہ پانی کا ایک چشمہ تھا، پانی نکالنے کے لیے اس وقت 2 لوگ تھے، 2 مسلمان، قدرتاً ایک مہاجر تھے اور ایک انصاری تھے، 2 آدمی تھے۔ پانی نکالنے میں کوئی مسئلہ ہوا تو جھگڑا ہو گیا آپس میں، تو مہاجر نے انصاری کے ایک لات مار دی، پاؤں مار دیا، اور فوری طور پر مہاجر نے کیا کیا، یا للمہاجرین، اور ادھر سے انصار نے پھر انصاریوں کو بلایا، آ جاؤ سارے انصاری آ جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے جو یہ آوازیں سنی دونوں کی، تو آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کی آوازیں کیسی ہیں، دعوہا فإنہا منتنہ، اس نعرے کو چھوڑ دو تو بڑا بدبودار نعرہ ہے، بڑی گندی چیز ہے یہ۔ تو یہ تو بہت بدبودار چیزیں ہیں۔ تو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی بن سلول کو یہ موقع مل گیا کہ وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرے اور آپس کے اندر خرابیاں پیدا کروائے۔ اس نے کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت نے آسانی فرمائی، اور اس نے ایک بکواس کی اور یہ بولا کہ خدا کی قسم مدینہ پہنچ کر عزت والے جو لوگ ہیں وہ ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ اس قسم کی اس نے بہت ہی خطرناک بات کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ تو 28ویں سپارے میں سورہ منافقون اسی سلسلے میں ہے اور اس میں کچھ تفصیلات موجود ہیں۔ یہاں تک بھی عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ اس کی مثال تو ایسے ہے کہ تم اپنے کتے کو موٹا کرو تاکہ وہ بعد میں تمہیں ہی کاٹے، تمہیں ہی بھونکے۔ اس قسم کی بکواس کی۔ ہوا کیا تھا کہ منافقین کی ایک جماعت تھی، یہ آپس میں بیٹھی ہوئی بات چیت کر رہی تھی۔ اس وقت عبداللہ ابن ابی بیٹھا ہوا تھا اور صرف ایک صحابہ میں سے، مومنین میں سے زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو چھوٹی عمر کے لڑکے تھے، وہ موجود تھے۔ تو وہاں پہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے انصار کو مہاجرین کے خلاف اکسایا اور کہا کہ دیکھو بھائی، یہ تم انہیں کھلا پلا کے موٹا کر رہے ہو، پال رہے ہو، کل یہی تمہیں باہر نکالیں گے، تکلیف دیں گے، تو تم اپنا بندوبست کرو اور ان سے بچو اور ان کو نکالو، ان کی مالی مدد بند کرو، ان کی سپورٹ بند کرو، یہ خود ہی چلے جائیں گے۔ اور ساتھ یہ کہنے لگا جب مدینہ پہنچ جاؤ تو تم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو باہر کر دے۔ اس بدبخت کی مراد عزت سے والے سے مراد اپنی تھی، اور نعوذ باللہ دوسری طرف اس نے نبی علیہ السلام اور صحابہ کو سمجھا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی سنا، فوراً وہیں اسی مجلس میں اس کو کہا تو کیا بکواس کر رہا ہے، عزت تو اللہ کے لیے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت تو اللہ نے اپنے رسول کو دی ہے، وہ مومنین کو دی، کیا بات کرتا ہے تو عبداللہ ابن ابی کہنے لگا نہیں میں نے تو ویسی ہنسی میں کوئی بات کی ہے، نبی علیہ السلام کو تھوڑی کچھ کہا ہے۔ اور ادھر سے زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور جا کے نبی علیہ السلام کو جا کے پوری رپورٹ پیش کی کہ یا رسول اللہ، عبداللہ ابن ابی نے یہ کام کیا ہے، وہ اس طریقے سے بات کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا ہو سکتا تو میں مغالطہ لگاؤ، ایسا نہ ہو، کہنے میں نے پکی بات سنی ہے، پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ آپ نے پھر پوچھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ غلطی لگی ہو؟ نے کہا نہیں، بات یہ ہے کہ مجھے اپنی کانوں پہ یقین ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام کو بہت غم ہوا۔ اتنے میں جو حضرات انصار تھے نا،
سب کے سب زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کو ملامت کرنے لگے کہ تم نے اتنے بڑے سردار کے اوپر تہمت لگائی، تم توڑ پیدا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو تم؟ تو حضرت زید ابن ارقم نے کہا کہ خدا کی قسم پورے قبیلہ خزرج میں مجھے عبداللہ ابن ابی سے زیادہ کوئی محبوب نہیں، لیکن اگر اس نے نبی علیہ السلام کے لیے بکواس کی ہے تو میں اس بات کو اطلاع کروں گا، میرے باپ نے بھی اگر کی ہوتی تو میں ضرور نبی علیہ السلام کو بتاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر گردن تو تم اتار دو گے، لیکن اس کا کیا ہوگا کہ لوگوں کے اندر یہ چرچا ہو جائے کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں، لوگ تحقیق میں تو نہیں جائیں گے، لوگ تو پھر آگے سے غلط نتیجہ نکالیں گے، تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا، منع کر دیا۔ عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول جو ہے یہ منافقین کا سردار ہے۔ اللہ کی شان، اس بدبخت کا سگا بیٹا نام ان کا بھی عبداللہ، لیکن وہ مخلص، اللہ اور اس کے رسول پہ جان دینے والے۔ ان کو جب یہ پتہ چلا تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کا ارادہ ہے کہ میرے باپ کو قتل کروائیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ مجھے حکم کریں، میں اپنے باپ کو خود قتل کروں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور نے میرے باپ کو قتل کر دیا تو میری غیرت نسبی جاگے اور میں اسی کو مار دوں، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں خود ہی مار دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میرا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، تم ایسا مت کرو۔